تو آج ہم ایک عظیم نبوی نصیحت سیکھیں گے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کی حسن کاری یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو ترک کرے جو نہ اس کے دین کا فائدہ ہیں نہ دنیا کا۔ جب زبان فضول مشغلوں میں پڑ جائے، دل غیر ضروری خواہشات میں الجھ جائے یا وقت فضولیت میں گزرنے لگے تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور اللہ کی رضا سے محرومی کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے لا یعنی چیزوں کو نکال کر اپنی سوچ، عمل اور تعلقات کو صرف مقصد حیات یعنی رضائے الہی کے لیے وقف کریں۔ آج کی اس نشست میں ہم اس روشن اصول پر گفتگو کریں گے تاکہ ہماری عملی زندگی میں سادگی، وقار اور اصل مقصد کی روشنی زندہ ہو۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا ینی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ جس معاملے سے اس کا تعلق نہیں ہے اسے چھوڑ دے۔ حدیث حسن رواہ ترمذی وغیرہ، حسن درجے کی یہ روایت ہے، اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور ان کے علاوہ بھی لوگ دیگر اماموں نے جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ لا یعنی قول و عمل ترک کر دینے سے آدمی کے اسلام میں خوبی اور بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے وقت اور زبان کی حفاظت کر لیتا ہے اور سکون و اطمینان قلب پا لیتا ہے۔ لا یعنی چیزوں سے مراد وہ اقوال اور وہ اعمال ہیں جو آدمی سے غیر متعلق ہوتے ہیں، جن کا آدمی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے سے غیر متعلق امور میں دخل اندازی سے ہی سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ جب انسان ایسے امور کے متعلق جو ہے وہ دخل اندازی کرتا ہے جن کے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ان کے بارے میں اس کو علم ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اس تمام مسائل کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی ان غیر متعلق امور سے کنارہ کش ہو کر اپنے جو متعلقہ امور ہیں ان میں لگ جائے گا نا، تو وہ فضولیت سے بچ کر نفع اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہ ایسی چیزوں میں پڑتا ہے جو اس کے فائدے مند ہی نہیں ہے، ایسی چیزوں کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ فضولیات میں الجھے گا۔ لا یعنی امور کو چھوڑ کر آدمی ان چیزوں کو اپنی مشغولیت بنائے جو اس کے لیے دین و دنیا دونوں میں مفید اور نفع بخش ہوں۔ وہ ایسی ہی چیزوں کے لیے اپنا پورا وقت اور اپنی پوری محنت صرف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے۔ ہر ایک میں بلائی ہے، اپنے لیے نفع بخش چیزوں کی حرص رکھو اور اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز بن کے نہ دنیا کے اندر رہو۔ یعنی ایسے امور اختیار نہ کرو جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ فائدے کا باعث ہی نہ بنے، بلکہ ایسی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرو، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو ایسی چیزیں لا یعنی چیزیں جن کا آدمی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو لے کر انسان جو ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرے یا ایسی چیزوں میں پڑ جائے جو اس کے جو ہے فائدے میں نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کو حاصل کرنا وہ انسان کی فضولیات میں یعنی وہ ٹائم پاس کرنے والی بات ہے۔ تو جو ایک مثالی مسلمان ہوتا ہے اس کا تو ہر عمل، ہر قول اور ہر فعل اور اس کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ گزرتا ہے۔ تو اسلام میں انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ، اپنی گفتگو اور عمل کو غیر ضروری، فضول اور بے فائدہ کاموں سے پاک کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز دین یا دنیا میں فائدہ نہ دے، جو انسان کی آخرت یا اسلام میں مدد نہ کرے، اسے چھوڑ دینا ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ یعنی ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا انسان کے ایمان کے پختہ ہونے کی علامت ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنی توجہ اصل مقاصد یعنی ایمان، اس کے مقاصد کیا ہیں یعنی ایمان، علم، نیک عمل اور بھلائی، ان کی طرف رکھے اور فالتو کاموں میں نہ الجھے۔ آج کے دور کی جو مثالیں ہیں یعنی فضول کام جو وہ کیا ہیں، بلا وجہ فضول گپ شپ کرتے رہنا۔ یعنی انسان بیٹھتا ہے
یعنی گپ شپ کرتا ہے اور گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے اس کی جو ہے وہ گپ شپ ہی نہیں ختم ہوتی. یعنی فضول جو ہے وہ ایسی گفتگو جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, نہ کوئی دنیاوی فائدہ نہ کوئی اخروی فائدہ ہے, تو ایسی گفتگو میں لگا رہتا ہے, اپنے گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے وہ لگا دیتا ہے. تو ایسی فضول گفتگو سے اسلام نے ہمیں منع کی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صامت نجا, جو خاموش رہتا ہے نا وہ خاموشی میں نجات پا جاتا ہے. خاموشی میں نجات ہے. انسان جو ہے وہ ایسے خاموش رہے تو خاموشی بھی وہ اس کے لیے جو ہے وہ باعث نجات بن جاتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنی زبان کو سے ایسے ایسے الفاظ نکالتا رہے جو اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان نہ چاہتے ہوئے نہ اسے کچھ پتہ ہوتا ہے وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی رضا اور خوشنودی کا باعث بن جاتا ہے, اور وہ رضا اور خوشنودی وہ ایک جملہ اور ایک کلمہ نکالنے کی وجہ سے زبان سے اچھا جو خیر کا باعث بنے, وہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے انسان پر اپنی رضا لکھ دیتا ہے, اور اللہ کی رضا سے کیا مراد ہے, اللہ اس کو جو ہے اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں. اور ایک بندہ وہ ہے یعنی جو فضول گفتگو کرتا رہتا ہے اور زبان سے ایسا کوئی نزیبہ کلمہ نکالتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ ناپسندگی کا سبب بن جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ جملہ جو ہے وہ پسند ہی نہیں ہے, وہ اللہ کی نافرمانی کا باعث بن جاتا ہے, اور وہ جملے کی وجہ سے وہ ایک یعنی زبان سے نکلے ہوئے کلمے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. اور اللہ کی ناراضگی کیا ہے, کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم میں اس ایک کلمے کی وجہ سے جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا اس کو, اور وہ اللہ کی جو ہے وہ ناراضگی کا سبب بن گیا ہے, اس ناراضگی کے سبب بننے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں. یعنی زبان سے ہمیشہ خیر کا کلمہ نکالیں, جب بھی نکالیں, اگر نہیں نکال سکتے کم سے کم بندہ خاموش تو رہ سکتا ہے نا, تو خاموشی میں بھی جو ہے وہ عبادت ہے. من صامت نجا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. تو یعنی فضول گپ شپ کرنا جس کا کوئی معنی جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, جس کا کوئی جو ہے فائدہ ہی نہیں ہے, تو ایسی گفتگو سے بھی جو ہے انسان کو گریز کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پر فضول جو ہے اسکرولنگ, اس سے بھی بچنا چاہیے. آج کل ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پر ایسے ایسے پروگرامز کو چلایا گیا ہے, یعنی ایسے ایسے پروگرامز چلائے گئے ہیں جن کا جو مقصد ہی نہیں ہے, جن کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف کیا ہے کہ انسان کو انجوائمنٹ دیتے ہیں, انسان کو لطف اندوز ہونے کا جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے. تو ایسے پروگرام جن کی بنیاد صرف جو ہے وہ آپ کو ہنسانا ہو, یا آپ کو جو ہے وہ ایسے چٹکلے سنا کے جو ہے وہ آپ کا دل راضی کرنا ہو, تو ایسے پروگراموں سے بچنا چاہیے. انسان کو ان چیزوں میں اپنا جو وقت صرف کرنا چاہیے جن سے اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. یہ چٹکلے سننا, یہ تھیٹر, یہ ڈرامے بازیاں, یہ سارے معاملے سننا, یہ فلم بینی, یہ تمام وقت کا ضیاع ہے. اور وقت کا ضیاع جو ہے وہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے ایک ایک لمحے کا جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے, اپنا ایک ایک وقت, اپنا ایک ایک منٹ جو ہے وہ قیمتی بناتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک ایک منٹ جو ہے وہ قیمتی ہے, میں نے اس ایک ایک منٹ اور اس ایک ایک لمحے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا باعث بنانا ہے. وہ فضولیات اور ایسی چیزوں سے بچ کے رہتا ہے. لوگوں کے ذاتی معاملات میں ٹانگ راتے پھرنا, یعنی کسی کا کوئی معاملہ ہے ایسے بلا آپ کو نہ کوئی اس کے معاملے کا کوئی اس میں جو ہے وہ انٹرفیئر کرنے کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ ہی کوئی نقصان ہے, بجائے اس کے کہ بس ایسے ہی آپ اس کے معاملے میں, اس کی باتوں میں, اس کے کام میں جو ہے ویسے ہی آپ ٹانگ اڑانا شروع کر دیتے ہیں, یا ویسے ہی اس میں جو ہے انٹرسٹ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنے معاملات میں جو ہے وہ اس کو کارآمد بنائیں, اس کو بہتر بنائیں. یہ ایک مثالی مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انسان دوسروں کی غیبت کرنی شروع کر دے, بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے, ہم دوسروں کے عیب ٹٹولتے ہیں, ہم دوسروں کی غیبت جو کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم نیکی حاصل کریں ہم جو ہے وہ باعث گناہ کا سبب بن جاتے ہیں. یعنی کسی کی غیبت کریں گے, اور غیبت کرنا آپ کو پتہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ, تم کراہت محسوس کرو گے. تو یعنی آپ اس کی کسی کی غیبت کرو گے بجائے اس کے کہ آپ نیکیاں حاصل کرو, بجائے اس کے کہ آپ کے لیے وہ جو ہیں فائدے کا باعث بنے, آپ کے لیے جو ہیں وہ
نجات کا باعث بنے، آپ بجائے اس کے کہ وہ نجات کا سبب بننے کے آپ جہنم کا سبب بن رہے ہیں، آپ کو وہ جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اس کے متعلق تو بڑی وعید آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف پر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے ہیں، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینوں اور اپنے چہروں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر اپنے بھائیوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، ان کی غیبت کیا کرتے تھے، یعنی ایسے ان کی زندگیوں میں جو ہے ان کے معاملات میں جو ہے انٹرفیل کر، یہ ایسے مثالی مسلمان کی یہ شان شیان نہیں ہے، اس کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کے معاملات میں جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے بغیر کسی فائدے کے جو ہے وہ اس میں معاملات میں پڑے، تو یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بغیر تحقیق کے افواہیں پھیلانا، آپ نے اس معاملے میں یا اس خبر کی تحقیق ہی نہیں کی، سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اگر آپ کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی خبر آتی ہے، تو اس کو سنے سنائے آگے نہ پہنچا دیں، اس کی تصدیق کریں، اس کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کریں جو معاشرے میں جو ہے وہ انتشار کا باعث بنے، معاشرے میں جو ہے وہ فساد کا سبب بنے۔ اس کے بارے میں تحقیق کریں، بڑی حکمت عملی سے اس کے بارے میں کام لیں۔ ایک جو سمجھدار اور دانا اور عقل مند انسان ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں پہلے جو ہے وہ غور و خوض کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یہ میں نے آگے بیان کرنی ہے، دوسروں کو پہنچانی ہے، کیا میں دوسروں کو پہنچاؤں گا، اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ واپس مجھے جو ہے رسپونس آئے گا، اس کے ذہن میں کیا اثر پڑے گا۔ اس لیے ہر چیز کو پہلے ادا کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا، تو یہ مثالی مسلمان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فضول رسومات اور دکھاوے کی چیزوں سے بندہ بچے، ایسی رسومات جن کا جو ہے وہ فائدہ ہی نہیں ہے، ایسی انسان رسمیں کرتا ہے معاشرے میں رہ کر جن کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے، صرف فائدہ کیا ہے، وہ دکھاوے کی خاطر کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، تو یہ ایک مسلمان کے لائق نہیں ہے ایسی رسمیں ادا کرنا جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے۔ تو رسموں سے ہم انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے، اور رسمیں انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ فضول خرچی کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو فضول خرچی والا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان کا بھائی ہے جو فضول خرچی کرتا ہے۔ رسموں میں زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ فضول خرچی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے رسموں سے بھی بچنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جو انسان کے معاملات میں اور انسان کے تمام تر ضروریات میں جو ہیں وہ نفع کی بجائے نقصان کا سبب بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تو یہی درس دی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ غیر ضروری خریداری اور اسراف سے، یعنی ایسی چیزیں آپ خریدیں گے جن کا نہ کوئی مقصد ہے بلکہ آپ جو ہے وہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے خریدتے ہیں، مقصد کوئی نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے، اپنی روح راضی کرنے کے لیے خریدتے ہیں، مقصد جس چیز کا نہ ہو، جس چیز کا فائدہ نہ ہو، ان چیزوں سے بچنا ہی چاہیے انسان کو، ورنہ ایسے ہوگا کہ انسان چیزیں کٹھی کر کے رکھتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے انسان میں نے تجھے مال و دولت سے نوازا تھا، بتا نا اس مال و دولت کو کیسے جو ہے وہ تو خرچ کر کے آیا ہے، یا کہاں کن کن کاموں میں خرچ کیا ہے، تجھے میں نے زندگی عطا کی ہے، زندگی کیسے گزار کے آیا ہے، تجھے میں نے جو ہے وہ وقت دیا تھا۔ تو انسان جو ہوتا ہے نا مثالی مسلمان، وہ اپنے اللہ نے اگر اس کو فری کیا فراغت کو وہ اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اگر تم فری ہو تو اس کو جو ہے وہ مصروفیت سے پہلے اپنے لیے غنیمت سمجھو، اگر تندرست ہو صحت اللہ نے عطا کی ہے تو اس کو بیماری آنے سے پہلے اپنے لیے غنیمت سمجھے، اللہ نے زندگی عطا کی ہے اس کو موت آنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ یہ تمام معاملات ہمیں کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم غیر ضروری باتوں میں غیر ضروری کاموں میں اپنی جو ہے وہ ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں، ایسی کھیلیں ہیں، یعنی کھیلوں میں ہم جو ہیں وہ لوڈو وغیرہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، شطرنج وغیرہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، یا تاش وغیرہ کھیلتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی مقصد ہے، بلکہ وہ ٹائم ضیاع یا ٹائم پاس کرنے والی بات ہے۔ تو ایسی کھیلوں سے بھی بچنا چاہیے جو نہ آپ کی فٹنس میں کارآمد ہے نہ آپ کی جو ہے وہ دنیاوی یا اخروی فائدے میں کارآمد ہے، تو ایسی کھیلوں سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے جو کھیلیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پتہ کیا کھیلیں سکھلائی تھی، وہ گھڑ سواری کرتے تھے، نیزہ بازی کرتے تھے، تلوار بازی کرتے تھے، یعنی اس میں جو ہے وہ فٹنس بھی ہے، گھڑ سواری کرتے ہیں فٹنس بھی ہے، نیزہ بازی کرتے ہیں، تلوار بازی، یعنی وہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ ان کا وہ معاملات، یعنی کھیل کا کھیل ہو جاتا
اور ساتھ جو ہے وہ ان کی جنگی مشقیں وہ تیاری ہو جایا کرتی تھی، یعنی میدان جنگ میں ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اللہ کے دین کو جو ہے وہ آگے پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کی فروغ کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، یعنی ایسی کھیلیں انہوں نے نکالی۔ آج ہمارے معاشرے میں کھیلیں ایسی ہیں کہ انسان وہ کھیلیں کھیلتا ہے تو وہ وقت کا ضیاع بنتی ہیں، وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ نمازوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کرکٹ کا جب وہ میدان سجتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں یا وہ کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں، کتنے ہیں جو اللہ معاشرہ جو ہیں وہ نماز کی پابندی کرتی ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی ایسی کھیل سے بچنا چاہیے جو آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نمازوں کو جو ضیاع کرنے کا باعث بن جائے۔ تو یہ زیادہ کھیل جو ہیں وہ وقت کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں، نمازوں کو جو ہیں وہ ضیاع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نماز کو اپنے وقت مقررہ پر فرض کیا ہے، تو مسلمان کو تو چاہیے وہ اس وقت پر جو ہے وہ نماز کو ادا کرے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے۔ تو ہمیں ایسی کھیلوں سے، ایسے کاموں سے اور ایسے امور اور افعال سے اجتناب کرنا چاہیے جو ہمارے نہ تو دین کو فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی دنیاوی معاملات میں ہمارے لیے فائدے کا باعث بنتے ہیں۔ ایسی کھیلیں کھیلیں جن سے آپ کو جسمانی فٹنس آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو وقت دیا تو کھیلیں ایسی ہوں، یعنی آپ ایسی کھیلیں کھیلیں جن سے دنیاوی بھی فائدہ ہو آپ کو اور اخروی بھی فائدہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے صحابہ کو بتایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے ہمیں تو یہی چیزیں ملتی ہیں اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، بے شک کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں اور لغو فضول باتوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے، فضول باتوں سے، بیہودہ باتوں سے جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں، ان سے جو ہے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا وہ اچھی بات کرے، جب بھی کوئی بات نکالے اپنے منہ سے تو خیر کی بات نکالے، اگر خیر کی بات نہیں نکال سکتا تو اس کو خاموش رہنا جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھتے نا کوئی بلا ضرورت سوال کر رہا ہے تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بحث میں مت پڑا کریں۔ آپ فرماتے تھے میری امت کی ہلاکت ان کے زیادہ سوالات اور اختلاف میں ہے، اس لیے زیادہ سوالات اور اختلافات میں الجھنے کی بجائے ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان کرنا چاہیے جو ہمارے دین کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں جاتے نا تو جو کوئی غیر ضروری سوالات کرنے لگ جاتا تو آپ فرماتے وقت قیمتی ہے، اپنا دین سیکھو اگر سیکھنا ہے تو۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان کرنا چاہیے جو ہمارے دین کے لیے فائدہ مند ہوں، جو ہمارے لیے باعث نجات کا سبب بنے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہیں وہ فضول چیزوں میں جو الجھ پڑیں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے، غیر فائدے کی باتوں سے بچے۔ تو ایک مثالی مسلمان اپنی زبان، نگاہ اور دل کو غیر ضروری باتوں اور کاموں سے بچاتا ہے، وہ اپنی زبان کو بھی فضول لغویات سے بچاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی نگاہ کو آوارگی اور بیہودگی سے بچاتا ہے، اپنے دل کو جو ہے وہ غیر ضروری باتوں اور غیر ضروری کاموں کو سوچنے اور غیر ضروری افعال کے کرنے کے پلاننگ سے بچاتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری میں لگاتا ہے، اس کی سوچ اور سمجھ میں لگاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا ہر لمحہ علم، خیر، بلائی اور اللہ کی رضا کے حصول میں لگتا ہے، یعنی وہ علم سیکھنے میں لگاتا ہے، بلائی سیکھنے میں لگاتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک مثالی مسلمان کے لیے جو ہیں وہ کارآمد ہیں، اگرچہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن سے ان کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس میں کے اندر جامعیت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی آدمی کے اسلام کی ایک خوبی ہے کہ وہ جس معاملے سے اس کا تعلق نہیں ہے اسے چھوڑ دے، یعنی جس کے ساتھ اس کا یہ اسلام کی ایک جامعیت بھی اس میں بیان کی گئی ہے، یعنی آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یعنی بڑے احسن انداز میں ان کو سمجھایا ہے کہ آپ اپنی امت کو اس بات کا درس دیں کہ انسان ان کاموں سے بچے جن کاموں کے ساتھ اس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں جو آج ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہم نے ایک جاننا ہے کہ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان، نگاہ اور دل کو غیر ضروری، فضول اور لا حاصل چیزوں سے بچاتا ہے اور صرف انہی کاموں کو اختیار کرتا ہے جو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے مفید ہوں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت
فکر اور صلاحیتوں کا ضیاع ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ وقت بھی، فکر بھی اور صلاحیتوں کا بھی ضیاع ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ وہ اپنا وقت بھی جو ہے وہ غیر ضروری افعال میں نہیں لگاتا، غیر ضروری جو ہے وہ اقوال میں نہیں لگاتا۔ اپنی فکر کو بھی پاک کریں، یعنی جب آپ کی فکر ایسی ہوگی نا، فکر آپ کی ادھر ہوگی، تدبر آپ کا ادھر ہوگا، تو ادھر آپ کے لیول ایمان کا جو ہے وہ بڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے درجات کو بڑھانے کا سبب بنے گا۔ یعنی جب آپ کی فکر اور تدبر دونوں مل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری میں لگتے ہیں نا، علم، فکر اور تدبر وہ مل کے جو ہیں وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا، لوگوں کی بلائی اور اپنی اصلاح کے عظیم مقاصد پر مرکوز رکھتا ہے۔ یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش کرتا ہے، لوگوں کی بلائی میں لگتا ہے۔ یعنی اس کو وقت ملے نا، وہ چاہتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کی جو ہے وہ خیر کے کاموں میں جو ہے مدد ہو جائے، میری وجہ سے کسی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ جائے، میری وجہ سے کسی کو سہولت مل جائے، میری وجہ سے کسی کو جو ہے وہ راحت اور سکون ملے، میری وجہ سے کسی کو کوئی مشقت نہ ملے، میری وجہ سے کسی کو کوئی تنگی نہ ملے، میری طرف سے کسی کو کوئی اذیت نہ ملے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ میری طرف سے خیر ہی خیر ہو، شر کا باعث نہ میں بنوں لوگوں کے لیے، بلکہ میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر کا باعث بنوں۔ یہ ایک مومن کی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے، ایک مومن کی جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے۔ اس کا وہ اگر اس کو ٹائم ملتا ہے نا، تو وہ پھر وہ اپنے اس ٹائم کو اپنی اصلاح کے لیے لگاتا ہے، وہ اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے، یار میری زندگی کے معاملات، میں کہاں پہ جا رہا ہوں، میں کہاں پہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہوں، آیا کہ میرے معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، میرا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، میرا اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، میرا وقت کہاں پہ ضیاع ہو رہا ہے، میرے قول و افعال، کردار میرا کیسا ہے۔ تو ایک مثالی مسلمان کو ہمیشہ اپنے جو ہے وہ نفس کی اصلاح کی فکر رہتی ہے، وہ ہر ٹائم جو ہے وہ اپنے نفس کی اصلاح کی سوچتا ہے۔ تو اللہ کی رضا، لوگوں کی بلائی اور اپنی اصلاح کے عظیم مقاصد پر مرکوز رکھے۔ آج کی مجلس نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور یہ سبق دیتی ہے کہ غیر متعلق باتوں اور اعمال کو ترک کر دینا ہی اصل میں ایمان کی خوبصورتی ہے، اور یہی ایک مثالی مسلمان کی حقیقت کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں اس سچائی کی حقیقت اور اس سچائی پر استقامت عطا فرمائے، اور لا یعنی جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان امور سے بچ کر اپنی زندگی کو کارآمد اور با مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا، اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا وہ جو درس تھا سسٹر نے دیا ہے، ماشاءاللہ ان کا وہ انتخاب تو کافی اچھا تھا، مثالی مسلمان کے حوالے سے ان کی یعنی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں اس موضوع پر وہ گفتگو کر رہی تھی، لیکن ان کے وہ نیٹ ورک کا ایشو آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بار بار کال کٹ ہو رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ احباب کو جنہوں نے قیمتی وقت نکال کر اس گئے گزرے دور میں اور اس مصروفیت کے دور میں آپ نے یہ ٹائم نکالا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، یعنی تمام مصروفیات چھوڑ کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، عزیز و اقارب، اپنے بیوی بچوں، معاملات، یا جتنے بھی رشتہ داروں کو چھوڑ کر آپ جو ہیں وہ یہ ٹائم آدھا گھنٹہ نکالتے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑا کارآمد ہوتا ہے، اور اللہ آپ کے لیے اس ٹائم کو، اس مقصد کو، اور اس یعنی جو آپ جس چیز کے لیے یا جس مقصد کے لیے آپ یہ لے رہی ہیں درس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا جو ہے وہ اپنے معاملہ میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کے لیے باعث نجات بنائے۔ اور جن سسٹر کا وہ آگے لسٹ میں جو ہے وہ نام ہے، ان سے گزارش ہے وہ ایسے ہی تیاری کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔